क्या آپ جانتے ہیں کہ خود سے محبت کرنا وہ پہلا قدم ہے جو ہماری زندگی کو خوشحال اور کامیاب بنا سکتا ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خود کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی توقعات پہ پوری اترنے کی کوشش میں ہم اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ماہرین نفسیات اور تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خود سے محبت نہ صرف یہ کہ ہمارے ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے، بلکہ ہمیں بہت پر اعتماد، مضبوط اور خوش بنا دیتی ہے۔ خود سے محبت ایک ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر ہم اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ خود سے محبت کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، ان کے تعلقات بھی زیادہ مضبوط اور مثبت ہوتے ہیں۔ جرنل آف پازیٹیو سائیکالوجی کی تحقیق کے مطابق خود سے محبت نہ صرف ہمارے لیے ذہنی سکون کو بڑھاتی ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ خود سے محبت کیا ہے، ہمیں اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہم خود سے محبت کرنے کا جو فن ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ خود سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی قدر کریں، اپنی خامیوں کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہ بات جاننا کہ ہم اپنی خامیوں کے باوجود بھی قابل عزت اور قابل محبت ہیں، اور یہ کہ خود پر اعتماد کرنا ہمیں اپنی زندگی میں خوشیوں کا اور سکون کا حقدار بنا دیتا ہے۔ خود سے محبت کرنے والے لوگ اپنی ذات کو اپنا سب سے بہترین ساتھی سمجھتے ہیں، اور اپنی ذات کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی جو ہیں وہ زیادہ مثبت ہو جاتے ہیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق خود سے محبت ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے اوپر بہت پازیٹیو اثرات مرتب کرتی ہے، اور جس سے ہمارے اندر قوت برداشت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہماری خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو 5 فوائد ایسے بتاتا ہوں جو ہمیں خود سے محبت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جذباتی سکون ملتا ہے، ہمارے اندر ایک ایموشنل سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ خود سے محبت کرنے والے لوگ زندگی میں زیادہ پرسکون اور زیادہ اطمینان والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات اور خیالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اپنے ان جذبات کو بہتر سمجھنے سے اپنے اندر ایک پازیٹیو رویہ لے کر آ سکتے ہیں، جس سے وہ زندگی کے اور سارے کام جو ہیں وہ مثبت انداز میں کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ خود سے محبت کرتے ہیں ان میں ذہنی دباؤ یعنی کہ سٹریس اور انگزائٹی کم ہوتا ہے، اور ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ زیادہ مستحکم اور سٹیبل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے اندر سٹیبلٹی آ جاتی ہے، مثبت اثر آتا ہے، ریلیشن شپس جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ اور پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کی قدر کرتے ہیں تو دوسروں سے بھی ہم عزت اور محبت اور احترام کا توقع کر سکتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنی عزت خود کرنا شروع کرتے ہیں، آپ اپنا احترام خود کرتے ہیں، خود سے محبت کرتے ہیں، تو یہی چیز آپ کو دوسروں سے بھی ملتی ہے۔ جب ہم اپنی خوشی اور سکون کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمارے تعلقات میں بہتر فیصلہ سازی کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق خود سے محبت کرنے والے افراد کے تعلقات زیادہ خوشگوار اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ حدود کا اور احترام کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی اور خود شناسی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، خود کے اندر خود اعتمادی کو محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ خود اعتمادی ہمیں زندگی کے ہر قدم پہ کامیابی کے قریب کر دیتی ہے۔ چوتھا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہماری
جہاں جذباتی صحت بہتر ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہماری جسمانی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ خود سے محبت کرنے کا تعلق صرف ذہنی سکون سے نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی صحت پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں اور خود سے محبت کرتے ہیں، ان میں ہائی بلڈ پریشر اور دل کے جو عارضے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ان کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتی ہے، ان کے اندر پازیٹیو سوچ زیادہ ہوتی ہے، جس سے ان کی اوور آل جسمانی صحت کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ورزش کا خیال کرتے ہیں، اپنی اچھی خوراک کا خیال کرتے ہیں، اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں، اس سے ان کی جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بہترین فیصلہ سازی کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ خود سے محبت ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم زندگی میں اہم فیصلوں پر خود پر بھروسہ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی رائے کے اوپر انحصار کریں۔ جب ہم اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو ہم زیادہ پختہ اور زیادہ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھے چند فوائد، لیکن ہم خود سے محبت کرنے کا فن کیسے سیکھیں؟ تو یہاں میں آپ کو 7 ایسی ٹیکنیکس یا ٹپس بتاتا ہوں جن کو کرنے سے آپ اپنے اندر محبت کو زیادہ بہتر پیدا کر سکتے ہیں۔ خود سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی، سکون اور اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے اندر ایک توازن برقرار رکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود کو مکمل طور کے اوپر قبول کریں، اپنے آپ کو ریجیکٹ نہ کریں، اپنے اندر اپنے لیے ایک ایکسیپٹنس پیدا کریں۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے، یعنی کہ آپ اپنی خامیوں کو بھی خوش دلی سے تسلیم کر لیں۔ خود سے محبت میں شامل ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا موقع بنائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی ذات کے اوپر ایک بوجھ بن جائیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور خود سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان خامیوں کو تسلیم کریں اور ہم ان کے اوپر قابو پائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اپنی شخصیت میں کچھ کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں تو آپ انہیں بہتر بنانے کے اوپر کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ خود کے اوپر تنقید کریں۔ اپنی کامیابیوں اور اپنی زندگی کے جو مثبت پہلو ہیں، جو آپ کی ذات کے مثبت پہلو ہیں، ان کے اوپر غور کریں، اپنی سٹرینگثs کے اوپر غور کریں، اور جس کی وجہ سے آپ لائف کے اندر مزید پازیٹیو اور مثبت تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ خود کو وقت دیں، جس کو ہم انگلش میں می ٹائم کہتے ہیں۔ خود سے محبت کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ دن بھر کے مصروف معمول میں سے کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزارنا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت کے اندر آپ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں یا آپ کو سکون دیتے ہیں، جیسے کہ میڈیٹیشن کرنا، جیسے کہ مراقبہ، قدرتی مناظر کے سے لطف اندوز ہونا، چائے کا کپ پینا، کتاب پڑھنا، میوزک سننا، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ عادات آپ کی روح کو تازگی دیں گی اور آپ کے ذہن کو سکون دیں گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خاص طور کے اوپر خیال رکھیں۔ خود سے محبت اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنے پر بھی شامل ہے۔ اچھی صحت کے بغیر ہم اپنے لیے بھی بالکل فائدہ مند نہیں ہوتے، ہم دوسروں کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے صحت بخش غذائیں کھانا، جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا، مناسب نیند لینا اور مناسب ورزش کرنا یہ شامل ہے۔ ورزش کے دوران جو ہمارے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اینڈروفنز، یہ ہمیں خوشی اور پرسکون بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ روزانہ 30 منٹ کی سرگرمی کر سکتے ہیں، چاہے وہ واک ہو، یوگا ہو یا جم جانا ہو، اور اپنی جو غذا ہے اس کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ نیوٹریشیس ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی توانائی برقرار رہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر جو آپ اپنے لیے خود سے محبت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ منفی خیالات سے آزاد ہو جائیں اور خود کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ خود سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو سمجھے کہ اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں،
مگر اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور خود کو معاف کر دینا ہی اصل میں خود سے محبت کرنے کی ایک نشانی ہے۔ منفی خیالات کو پہچان کر ہمیں انہیں مثبت سوچ سے بدل لینا چاہیے اور اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دلانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی اچھی چیزیں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو صرف منفی چیزوں کے اوپر ذہن مرکوز کرنے سے بچانا چاہیے اور اپنی زندگی کے جو مثبت پہلو ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کام کے اندر ناکام ہو گئے ہیں تو اس سے کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ خود کو تسلی دیں اور وہاں رک نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں۔ جرنل آف کلینیکل سائیکالوجی کے مطابق خود پر ضرورت سے زیادہ تنقید ذہنی دباؤ، سٹریس اور انگزائٹی کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ خود کو معاف کر دینے سے انسان کی ذہنی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو عادت آپ اپنا سکتے ہیں وہ ہے اپنے شوق اور اپنی دلچسپیاں جو ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، انہیں اگنور نہ کر دیں۔ اب انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ سرگرمیاں جو آپ کو خوشی اور سکون دیتی ہیں، چاہے وہ پینٹنگ کرنا ہے، گانے سننا ہے، گانے گانا ہے، کتابیں پڑھنا ہے، یا آپ کا کوئی بھی شوق ہے، آپ کی ہابی ہے، کوئی کھیل ہے، تو آپ ان دلچسپیوں کے اندر جو آپ کے پیشنز ہیں ان کے لیے وقت نکالیں۔ ہفتے میں آپ کوئی ایک دن مقرر کر سکتے ہیں جس دن آپ ٹائم نکال کے وہ وقت اپنے شوق کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ اپنے شوق سے لطف اندوز ہونا آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان لانے کا ایک بہترین طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 6 نمبر کے اوپر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خود کو مثبت لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں صرف منفی باتیں کرنے والے، شکایات کرنے والے اور گلا شکوہ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ آپ کی خوشی کو کم کر دیں گے۔ تو اپنے آپ سے محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کو جذباتی سپورٹ دے سکتے ہیں۔ منفی لوگ جو ہیں وہ بے جا تنقید کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جو ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایموشنل سپورٹ دے سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو کہ سیلف لو کے اندر خود سے محبت کرنے کا اہم حصہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شکر گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی موجودہ چیزیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں انہیں ہم خاص طور پہ فوکس کریں، انہیں نوٹ کریں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا پہلو ایسے ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں یا کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم شکر گزاری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شکر گزاری کا رویہ انسان کو زیادہ خوش اور مطمئن بنا سکتا ہے۔ روزانہ چند لمحے نکال کر ان چیزوں کو یاد کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور اپنا ذہن ان چیزوں سے ہٹانے کی کوشش کریں جو آپ کی زندگی میں تکلیف کا باعث ہیں یا آپ کی زندگی کے اندر جو چیز کی کمی ہے اس چیز کے اوپر کم فوکس کریں اور جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، جو آپ کی زندگی میں اچھا ہے اس کو آپ یاد کریں۔ اس کے لیے آپ ایک چیز جو ٹیکنیک ہے، ٹپ ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو آپ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، کیونکہ یہ عادت آپ کے دماغ کو مثبت سوچنے کی طرف راغب کر سکتی ہے اور آپ کے اندر شکر گزاری کی عادت کو زیادہ کر سکتی ہے، اور شکر گزاری کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر خوشیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ خود سے محبت کرنا جو ہے وہ کوئی ایک منزل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے اور جو ہماری زندگیوں کو خوشی سے اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ خود سے محبت کرنے کی عادت ہمیں مضبوط بناتی ہے، دوسروں سے ہمارے تعلقات کو بہتر بنا دیتی ہے اور ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ خود سے محبت کرنا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ذات ہی ہمارا سب سے بہترین ساتھی اور دوست بن سکتی ہے۔ تو آج سے آپ بھی خود سے محبت کرنے کے اس سفر کا آغاز کریں، خود کو اہمیت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھریں۔
یاد رکھیں کہ آپ کی خوشی اور سکون سب سے زیادہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو خود سے محبت کیجیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آگے بڑھیے۔